السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم حاضرین مسجد، انتہائی قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں، معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے محترم مصلیوں اور مسجد حاضہ کے قابل قدر باوقار ذمہ داروں، یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کا موقع ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو ایک بار پھر ہماری اپنی اس مختصر زندگی میں ایک اور بہار، جسے ہم نیکیوں کی بہار کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت، رسول بشریت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں کتاب ہدایت ملی، ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا۔ کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس پرمسرت موقع پر اور اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی عطا کردہ اس طاقت میں مسجد مہاڑی کے تمام باوقار ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے مسجد مہاڑی کے اعمال اور دینی سرگرمیوں کو جس منظم انداز میں عوام کے لیے انہوں نے اسے مہیا کیا ہے، اور مختلف علماء کرام کو مدعو کر کے عوام الناس کو استفادہ کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کو ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ امجد بھائی اور ان کی ٹیم قابل شکر و سپاس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی ان سرگرمیوں کو انجام دینے کی توفیق دیتا رہے۔ آج کے اس مختصر تذکیری محفل میں جو عنوان ہے وہ ایک بڑا ہی حساس عنوان ہے، سنت کی شرعی حیثیت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کون سی حساسیت ہے؟
آپ کے آس پاس پر نظر ڈالیے تو گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کا یہ کہنا ہے کفانا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کافی ہے اور بس، ہمیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہماری نجات کے لیے صرف قرآن کریم کافی ہے، نہ ہمیں سنت کی ضرورت ہے، نہ سیرت کی ضرورت ہے، نہ اسوہ رسول کی ضرورت ہے، نہ اسوہ صحابہ کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیم آپ کو ملے گی جو اس کی منکر ہے۔ ایسے میں ان حالات میں سنت کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ جاننا میرے بھائیوں ہم لوگوں کے لیے اہم ہے۔ ہم اسے سمجھ سکیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں سنت کہتے کسے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس کی تشریعی حیثیت کیا ہے اور کس طرح ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا ہے۔ اللہ مجھے بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طریقہ، راستہ۔ اگر ڈکشنری آپ کھولیں گے تو عربی لغت اور ڈکشنری میں اس کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو اس سے مطلب نہیں ہے، بس ایک راستہ اور ایک طریقہ۔ لیکن جب یہ سوال ہو کہ اسلام میں سنت کسے کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں سنت کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ سنت وہ کام ہے جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا آپ نے کہا ہو، یا آپ کی موجودگی میں کوئی کام دین کے طور پر کیا گیا ہو، آپ نے اسے اپروول دے دیا ہو۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اس کو سنت کہا جائے گا۔ اگر ایک جملے میں آپ ادا کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں سنت یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ کا بتایا ہوا راستہ، اس کی بات، یعنی وہ سنت جو ضد ہے، اپوزٹ ہے کس کی؟ بدعت کی۔ شریعت میں جب سنت کہا جائے تو مطلب بدعت کی ضد۔ اب یہ سنت میرے بھائیوں محدثین نے اس کو 3 قسموں میں کیٹاگرائز کیا ہے۔ ایک ہے سنت قولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو آپ نے فرمایا، آپ کا اسٹیٹمنٹ، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاشربہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام ان لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے اس کا نام ہے سنت، بولو سنت قولی۔ کیا بولیں گے؟ سنت قولی۔ یاد کر لیجئے، سنت کا موضوع آپ سن رہے ہیں تو کچھ آپ کے ذہن و دماغ میں راسخ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری قسم ہے سنت فعلی، یعنی وہ چیز جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے امتیوں کے سامنے کر کے بتایا ہو، تو وہ بھی سنت ہے آپ کی۔ اب جیسے مثال کے طور پر سنن ابو داؤد کتاب الصلاح کی روایت ہے، 665 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں صحابی رسول، تو آپ سب سے پہلے ہماری صفیں برابر کرواتے، لوگوں برابر کھڑے ہو جاؤ، استو اعتدلوا سووا صفوفکم وتراسوا تحاذوا بین المناکب والاقدام، یہ جملے آپ ادا کرتے، ہماری صفیں برابر کرواتے، اور جب ہم بالکل برابر سرابر کھڑے ہو جاتے تب آپ قبلہ رخ ہو کر کہتے اللہ اکبر اور نماز شروع۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر امتیوں کو بتایا کہ اگر تمہیں یہ مصلی امامت ملے تو تمہارے رسول کی سنت ہے تمہارے لیے کہ صفیں کیا کرو، درست کرواؤ۔ تمہارے نبی نے، امام الانبیاء نے صفیں درست کروائی، تو یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کا نام ہے سنت فعلی، آپ نے کر کے بتایا۔ ایک اور سنت ہے، اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ تقریر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے قرر یقرر تقریر، کسی چیز کو کنفرم کرنا، کسی چیز کو اپروول دینا۔ تو سنت تقریری کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کام جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے آپ کے سامنے کیا یا آپ کے زمانے میں، آپ کے زندگی میں کیا، آپ کو اس کی خبر پہنچی، یا آپ نے اس کام کو دیکھا اور آپ نے اس کو اپروول دے دیا، آپ نے دیکھ کر اپنی مسکراہٹوں کا اظہار فرمایا، آپ نے دیکھا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش رہ گئے، تو وہ کام جسے صحابی رسول نے کیا اور آپ کے آنکھوں کے سامنے کیا، یا آپ کو اس کا علم ہوا اور آپ خاموش رہ گئے، یا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، یا آپ نے اسے اپروول دیا، ہر صورت میں وہ چیز سنت کہی جائے گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرمیشن اسے مل گیا ہے، آپ کا اپروول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو پیارے رسول کی زبان خاموش رہ سکتی تھی؟ نہیں، آپ ضرور بولتے، آپ ضرور ٹوکتے، آپ ضرور کوئی نہ کوئی کمنٹ دیتے، لیکن آپ خاموش رہ گئے، یا آپ خوش ہوئے، یا آپ مسکرائے، یا آپ نے بول کر اپنے اپروول کا اظہار کر دیا، ہر صورت میں وہ چیز بھی سنت کہی جائے گی، لیکن یہ سنت تقریری ہے۔ کون سی سنت؟ تو میرے بھائیوں، جیسے ایک مثال آپ کو دوں میں، سنن ابو داؤد ہی کی روایت ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ حضرت عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو غالباً قیس بن عمرو ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد دیکھا تو ایک صحابی رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نماز جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، میرے صحابی نماز فجر 2 رکعت ہے اور میں نے پڑھایا، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ اے پیارے پیغمبر، اصل میں مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی تھی، میں نے اپنی سنت فجر نہیں پڑھی، جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے میں اس میں شامل ہو گیا، آپ کے ساتھ میں نے فریضہ فجر ادا کیا، 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد ابھی میں نے اپنی سنت فجر ادا کی فرض کے بعد۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ کیا مطلب ہوا میرے بھائیوں؟ کہ فجر کی سنت اگر کسی کی چھوٹ گئی ہو فرض سے پہلے، پڑھنا چاہیے تھا فرض سے پہلے، اس کی باری تو وہی ہے، لیکن وہ نہیں پڑھ سکا، کوئی بھی مجبوری نہیں، ہو سکتا ہے وہ واش روم گیا ہو اور وہاں سے آتے فریش ہوتے وضو بناتے جماعت کھڑی ہو گئی،
یا وہ اپنے گھر سے چلا، مسجد کچھ دوری پر تھی، سنت نہیں پڑھ سکا تھا، مسجد پہنچا تو جماعت کھڑی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے فرض پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی دوسری تیسری نماز بولو نہیں ہے. تو اب اسے فرض پڑھنا ہے، اب وہ فرض پڑھ لے تو اس کے بعد اپنی سنت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بولو. یہ سنت تقریری اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پڑھا اور آپ نے اپروول دے دیا، آپ خاموش رہ گئے. اگر یہ بات ناجائز ہوتی تو آپ نے ضرور ٹوکا ہوتا، روکا ہوتا، لیکن آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپروول ہے. تو میرے بھائی، اس طرح سنت قولی ہو یا سنت فعلی ہو یا سنت تقریری ہو، جس فیلڈ میں، جس میدان عمل میں، جہاں پر جو سنت رسول ہمیں مل جائے وہ دین میں حجت اور دلیل ہے، ہمارے لیے مصدر اور مرجع ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یہ ہے اس کی شرعی حیثیت. اس لیے کہ یہ حکم تو اللہ کا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سنت کی شرعی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، پڑھیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ پیارے رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جسے روک دیں اسے رک جاؤ. تو یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ نے پیارے پیغمبر پر قرآن کو نازل فرمایا اور کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے کھول کھول کر ایکسپلین کر دو، بیان کر دو، واضح کر دو اس کے مسائل. تو نبی قرآن کی جو تفسیر کریں گے، جو ہمیں بتائیں، میرے بھائیو، اسی کا نام حدیث ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ سنت ہے. اب ہم اگر سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں تو بتائیے کیا قرآن پر بھی عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت، آپ کا ایکسپلینیشن کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو میرے بھائیوں ہماری نمازیں ادھوری ہو جائیں اور دین کے بہت سارے احکام پر ہم عمل نہ کر سکیں. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ لوگو رمضان میں کھاؤ پیو جب تک، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. قرآن کریم کی آیت اتری، آپ نے لوگوں کو سنا دیا. ایک صحابی رسول ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدی ابن حاتم اس آیت کو سننے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں، ایک کالا دھاگا لیتے ہیں اور ایک وائٹ دھاگا لیتے ہیں اور اپنے بستر پر تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں، اور رات میں اٹھ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. اللہ اکبر. بے چینی کے عالم میں انہوں نے رات گزاری. صبح آئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، رات میں مجھے کافی دشواری ہوئی، کافی بے چینی کا شکار رہا. میں نے یہ دونوں دھاگے رکھے اور میں دیکھتا رہا کہ کب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوا میرے لیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے صحابی عدی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ فزیکل دھاگے لے کر کے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید دھاگا یعنی نور الصباح، نور الصبح الصادق، صبح صادق کا نور جب طلوع ہو جائے، اذان فجر کا جب وقت ہو جائے. اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا یعنی سحری کے وقت کی تاریکی. تو اس تاریکی میں ہمیں تہجد کے اس وقت میں کھانا پینا ہے، اور جب صبح صادق کا نور طلوع ہو جائے، صبح صادق نمودار ہو جائے تو ہمیں کھانے پینے سے رک جانا ہے. یہی سفید دھاگا اس سے مراد ہے. اس سے مراد یہ فزیکل دھاگا نہیں ہے جو تم لے کر کے بیٹھے ہو.
آپ بتائیں میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو کیا ہمارے لیے اس آیت کا سمجھنا دشوار نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مفسر قرآن بنایا، اور آپ نے جب اس کی تفسیر کی ہم تک پہنچایا تو اسی کا نام سنت، اسی کا نام حدیث۔ اگر اسے میرے بھائیو الگ کر دیا جائے تو بتائیے قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنا ہمارے لیے پاسبل ہے؟ نہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک صاحب تھے، وہ انجینئر تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، یعنی آج سے 12-14 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں ممبئی کے ایک آرگنائزیشن میں وہاں پر ایک امپلائی کی حیثیت سے تھا، ایک استاد اور مدرس کے طور پر۔ سنڈے کو وہاں لیکچرز ہوتے تھے۔ ایک صاحب کو دیا گیا، انگلش میں انہوں نے لیکچر دیا، اور انہوں نے کہا بس اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہماری نجات اسی میں ہے، قرآن پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ کسی نے سوال کیا کہ پھر حدیث؟ تو کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن by itself is an explanatory book. It does not need anything. یہ ان کا جملہ تھا کہ قرآن کریم خود سے اپنی تفسیر کر لیتا ہے، اس کو کسی حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو پڑھو اور سمجھو۔ تھے وہ انجینئر، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی انہیں شرعی علوم کا درک نہیں تھا، اس میں گہرائی اور گہرائی نہیں تھی، اس لیے ان کے حصے میں یہ انحراف یا یہ گمراہی آئی۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں کہنا چاہوں گا کہ شرعی علوم کے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے دینی مسائل، ہم ان سے پوچھیں، وہاں پر ہمیں اس کا حل ملے گا۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے، نبی نے کیا بتایا، پیارے صحابہ نے کیسے سمجھایا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب دین میں حجت اور دلیل ہے جس پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی پیارے رسول کی سنت اور آپ کی حدیث بھی دین میں کیا ہے؟ بولو، حجت اور دلیل ہے۔ اور دونوں کا آپسی رشتہ اور ریلیشن ایسا ہے کہ جیسے دریا میں چلتی ہوئی کوئی بوٹ ہو، کوئی کشتی ہو۔ اگر قرآن کشتی ہے تو اس میں لگی ہوئی پتوار یہ سنت رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ اگر اس پتوار کو اس بوٹ سے، کشتی سے الگ کر دیا جائے، مجھے کوئی بتائے، کوئی کھیونہارا، کوئی ناخدا اس کشتی کو اپنی ساحل مراد تک پہنچا سکتا ہے؟ جہاں چاہے وہاں لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہی دونوں چیزیں ہمارے لیے نجات کی ضامن ہیں، یہی ہمارے لیے دین کا مصدر و مرجع ہے، یہی ہمارے لیے شریعت اور حجت ہیں۔ ہمیں ایک کو دوسرے سے الگ کرنے اور اس طرح سے ہمیں سنت سے اظہار بیزاری کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ یہ اس کی تشریح حیثیت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار مقامات پر اسے میرے بھائیوں واضح لفظوں میں بیان فرمایا، اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا عمل عند اللہ قبول ہو، اللہ رب العالمین اسے ایکسیپٹ کر لے، اسے قبول فرما لے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تم وہ عمل کرو، اللہ کی فرما برداری کی راہ پر چلو، اور کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا نام قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیسے پاسبل ہے؟ آپ کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے سے۔ یہ بات میرے بھائیوں اس پر عمل ہوگا۔ تو اس طرح سے سنت رسول کی تشریعی حیثیت یہ ہے کہ یہ دین میں حجت اور دلیل ہے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے اس کا ایک لاجیکل ریزن بیان کیا ہے کہ آخر نبی کی سنت، نبی کی بات، پیارے رسول کی پیاری بات، یہ دین میں حجت کیوں ہے؟ اس پر عمل مسلمان کو کیوں کرنا ہے؟ قرآن کو جس طرح وہ فالو کرتا ہے ایسے سنت رسول کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ رسول اپنے من سے دین کی کوئی بات بولتا ہے
نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی اور کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی دین میں اپنے من سے، اپنے وش سے، اپنی ڈیزائر سے یہ کوئی بات نہیں کہتا، یہ تو وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ پیارے رسول ہم تک وہی بات پہنچاتے ہیں، ہمیں وہی بتاتے ہیں جو اللہ انہیں بتاتا ہے، تو جب ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے تو بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت ممکن ہے رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر؟ بولو بھائیو، نہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہم نکل گئے تو اللہ کی اطاعت سے ہم دور چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80 پڑھیے۔ جو کوئی رسول کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی بات مان رہا ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات مان لی۔ رسول کے حکموں پر جو چل رہا ہے تو اللہ کے حکم پر اس نے چلنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کیا سنت سے بیزار ہونا، حدیث رسول سے اظہار بیزاری کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسے سمجھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی وکالت کی اور آپ نے فرمایا، جامع ترمذی پڑھیے، 2676 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے میرے صحابہ سنو، میرے بعد جو زندہ رہے گا نا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارا انتشار دیکھے گا امت میں۔ تو کیا کرو؟ فرقے بناؤ؟ کیا کرو؟ اختلاف کا ساتھ دو؟ کیا کرو؟ انتشار کو ہوائیں دو؟ نہیں۔ آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي۔ ایسے میں اگر اختلاف اور انتشار سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بولو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اے میرے صحابہ دیکھو، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ علیکم مطلب واجب ہے، میری سنت کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر چلنا، یہی اختلاف اور انتشار سے نکلنے کا راستہ ہے۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد جو میرے ہدایت یافتہ صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت پر چلنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی راہ پر چلو گے، سنت رسول کو پکڑو گے، سنت صحابہ پر چلتے رہو گے تو اختلاف اور فرقے بندیوں سے دور ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، اور نہیں تو انہی اختلافات کے بیچ تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کتنی واضح حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سنت رسول حجت ہے، اور اسے لینا، اسے پکڑنا، اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا بالکل ایسے ہی واجب ہے جیسے قرآن کریم پر عمل واجب ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک سنت رسول پر بولو عمل نہ۔ قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو سنت رسول سے دور جا کر ہم قرآن پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں لا کر بتائیں کہ وہ فجر کی 2 سنتیں کیسے پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے، اور دوسری رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے؟ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ بیٹھنا کیسے ہے؟ سلام ایک طرف پھیرنا ہے یا دو طرف پھیرنا ہے؟ کہاں ملے گا بھائی؟ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، بتاؤ یہ تفصیلات کہاں پر ہیں؟ قرآن میں ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سنت رسول کو میرے بھائیو ترک کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا جائے، آپ کے حدیث کو نہ لیا جائے، تو ہماری 2 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کتنے رکوع کرنے کتنے سجدے، اور اس طرح ہم ہماری عبادت بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے
کس انداز میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کیا، اور اس طرح سے وہ اختلافات سے دور رہ کر اپنی زندگی صراط مستقیم پر انہوں نے اسی ڈھرے پر اپنے آپ کو لگائے رکھا، اور الحمدللہ ایسی کامیابی انہیں ملی کہ اسی دنیا میں اللہ رب العالمین نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حدیث رسول کی حجیت اور اس کی شرعی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو اختلافات رونما ہوئے تھے نا، اس میں ایک اختلاف یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو انصاری صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو مہاجرین کو پروٹیکشن دیا ہے، ہم نے تو ان پردیسیوں کو لا کر اپنے شہر میں بسایا ہے، اور ہماری ارتھ ویوستھا کا انتظام ہم نے کیا ہے، ان کو یہاں بسا کر کے تمام تر انتظامات، ان کو شیلٹر دیا، ان کے کھانے پینے کا نظم کیا، تمام چیزیں کی، اور ہم اگر ان کے پروٹیکٹر بنے تو نبی کی خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ہم آپ کے جانشین ہوں، یہی ہمارا حق ہے۔ اور انصاری حضرات نے اپنا کینڈیڈیٹ پیش کر دیا، اور مہاجرین سمجھتے تھے نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف اس قدر زور پکڑ رہا تھا میرے بھائیوں، ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے، اسے دفنایا تک نہیں گیا، اور خلیفہ کون ہو یہ اختلاف رونما ہو گیا۔ آپس میں کہیں لوگ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جاتے، اس قسم کے حالات اور ایسی ہوائیں چل رہی تھی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے انہوں نے دارالندوہ میں لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پر درود بھیجا، اور اس کے بعد کہا سن لو، من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو اے لوگو، جو کوئی محمد بن عبداللہ کا پرستار تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سن لے کہ اب ہمارے نبی اس دنیا میں نہ رہے، اللہ نے انہیں بلا لیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کا پرستار ہے، عبادت گزار ہے، وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ میں نے اے میرے ساتھیوں آپ کے اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی کی ایک حدیث جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، پیارے نبی کی زبان نے بیان کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسے آپ تک پہنچا دوں، اس لیے میں نے آپ کو جمع کیا۔ سناؤ ابو بکر، سناؤ وہ حدیث۔ پیارے صدیق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، الائمۃ من قریش، کہ امام اور خلیفہ لیڈر قریش میں سے ہوں گے۔ ایک حدیث رسول، میرے بھائیو قرآن کی آیت نہیں، ایک حدیث رسول صدیق اکبر کی زبان نے سنائی، اور آپ کے ساتھیوں نے سنی۔ وہ اختلافات جو ابھی تک ابھر رہے تھے، انصار و مہاجرین جو آپس میں جو تم پیزار ہو رہے تھے، میرے بھائیو ایک حدیث سن کر سارے کے سارے لوگ سرنڈر ہو گئے۔ انصار نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، اور اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہ ابو بکر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اگر قریشی اس کے حقدار ہیں، اور یقیناً ہیں کہ پیارے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا ہے خلافت قریش کا حق ہے، امامت اور لیڈرشپ قریش کا حق ہے، تو ابو بکر آپ جیسا قریشی کون ہے؟ آپ ہو جسے نبی کی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرنے کا شرف ملا، جبکہ حفاظ قرآن موجود تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ موجود تھے، زید بن ثابت موجود تھے، تمیم داری موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ تمام حفاظ کرام صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن ان تمام کی موجودگی میں آپ کی زندگی میں اگر آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت کسی کو ملی ہے تو وہ آپ سے بڑا قریشی کون ہے؟ آپ ہمارے خلیفہ ہو، ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا عمر اس لیے میں نے نہیں سنایا ہے کہ مجھے خلیفہ چنا جائے، نہیں عمر ایسا مت کرو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ساری پبلک پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عمر نے بیعت کر لیا ہے، عمر نے اپنا خلیفہ مان لیا، ہمارے بھی خلیفہ ابو بکر ہیں، اور یہی قریشی لیڈرشپ کے حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں انصار نے بھی اسی لائن میں کھڑے ہو کر بیعت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور مہاجرین نے بھی، اور اس طرح سے تمام صحابہ
کہ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے. بولو بنے کہ نہیں بھائیو؟ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت اولیٰ کا جو منکر ہوگا میرے بھائی اس کے بارے میں عقیدہ شریعت نے کیا دیا ہے؟ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی صحابی غلطی کر سکتا ہے لیکن صحابہ کی جمعیت جب کسی چیز پر متفق ہو جائے تو وہ انوسینٹ کے درجے میں ہے. اب اس کے اتفاق والا فیصلہ وہ شریعت کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے خلافت ابوبکر کا انکار شریعت سے میرے بھائیو انکار ہے. تو اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سنت شریعت میں حجت نہ ہوتی، اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو صحابہ کرام کا اختلاف دور ہوتا؟ بولو بھائیو نہیں. انہوں نے اسی دلیل کو مان کر اپنے اختلافات ختم کر دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک جدہ آئی اپنی میراث مانگنے کے لیے کہ صدیق میرے پوتے کا انتقال ہوا ہے، مجھے کچھ ملے گا؟ جدہ جدتن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی دادی اور نانی دونوں کے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں جدہ کیا ہے بھائیو بتاؤ؟ شاید آپ بولیں گے سعودی عرب کا ہاں مشہور شہر جدہ. بالکل جدہ وہ بھی ہے لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ڈکشنری میں آپ کو جدہ کے معنی دادی یا نانی کے ملیں گے. تو حدیث میں ہے کہ جاءت الجدۃ تطلب میراثھا، یہ جدہ آئی اور کہا میرا حق ہے کیا پوتے کے میراث میں؟ پوتے کا انتقال ہوا، مجھے دلائیے ابوبکر اگر ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما وجدت لک فی کتاب اللہ شیء، اللہ کی کتاب میں تو مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کوئی حق ہے. وما وجدت لک فی سنت رسول اللہ شیء، اور مجھے نہیں معلوم کہ سنت رسول میں بھی تمہارا کوئی حق ہے. ولکن ارجعی حتی اسأل الناس، لیکن جاؤ آج واپس چلی جاؤ، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اور پھر میں تمہیں بلاتا ہوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر نبی کے ساتھی خلیفہ اول کہتے ہیں کہ چلو میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. مجھے تو نہیں معلوم کہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق ہے یا سنت رسول میں تمہارا کوئی حق ہے، لیکن پھر بھی تحقیق کرتا ہوں. وہ جدہ وہ دادی واپس جاتی ہے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشیران کو بلاتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کی میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں مسئلہ رکھتے ہیں کہ دیکھو ایک جدہ آئی تھی اور وہ اپنا میراث مانگ رہی تھی، تو مجھے تو نہیں معلوم، میرے ساتھیوں بتاؤ کہ آپ میں سے کسی کو ایسی کوئی بات پتہ ہے جو رسول نے بیان فرمائی ہو اور آپ نے سنا ہو کہ جدہ کو بھی کچھ ملتا ہے؟ فقال المغیرۃ بن شعبہ، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حاضر تھا ایک ایسی مجلس میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو دادی کو 1/6 دیا تھا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ حل لک شاہد، کوئی گواہ بھی ہے تمہارے پاس، وٹنس ہے کہ تم اکیلے اس کے دعوے دار؟ فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وارضاہ وقال مثل ما قال المغیرہ، اتنے میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو مغیرہ نے کہا تھا کہ ہاں میں بھی حاضر تھا اس مجلس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی جائیداد میں 1/6 آپ نے دیا تھا. فَأَنْفَذَهُ لَهَا ابو بکر، تو کیا ہوا؟ اس مجلس کی میٹنگ برخاست ہونے کے بعد صدیق اکبر نے اس دادی کو جدہ کو بلوایا اور میراث میں اس کا حق نافذ کر دیا، 1/6 اس کو دلوا دیا. اللہ اکبر. سنت کی شرعی حیثیت میرے بھائی، اور سنت پر عمل اسی طرح واجب ہے جیسے قرآن کریم پر عمل واجب ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. اگر ہم بھی میرے بھائی اسی انداز میں اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، یہاں بھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو اسی سنت کی محبت ہمیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس بھی دلائے گی. میں یہ آخری واقعہ نقل کر دوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے
اور کہنے لگے پیارے رسول میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد ستانے لگتی ہے، میں اپنی دکان میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو میں اپنی دکان بند کرتا ہوں، یا گھر میں ہوتا ہوں تو گھر سے اجازت لے کر بول کر گھر والوں کو میں نکل آتا ہوں اور آپ کے پاس پہنچتا ہوں، آپ سے سلام و کلام کا شرف پا جاتا ہوں، 2-4 باتیں ہو جاتی ہیں اور بس میں اپنے دل کو سکون پہنچا دیتا ہوں اور اپنے اسی خوشباش دل کے ساتھ واپس چلا جاتا ہوں، مسرور ہو جاتا ہوں میں۔ لیکن اے پیارے رسول میں سوچتا ہوں کبھی بیٹھ کر کہ یہاں تو میں پیارے رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آ کر مل لیتا ہوں، یہاں آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے تو آپ سے آ کر سلام و کلام کر لیتا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن سوچتا یہ ہوں کہ ایک دن جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، ایک دن ہم بھی موت کا جام پی لیں گے اور تمام انبیاء کی طرح آپ بھی آئے ہیں، ایک دن اللہ آپ کو بھی بلا لے گا، تو آپ تو کل قیامت کے دن انبیاء کے مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ آپ رہیں گے، اور آپ کا یہ ادنا سا صحابی، آپ کا چاہنے والا اگر اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں گیا بھی تو وہ عام انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے رسول مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ اگر میں جنت میں آپ سے ملنا چاہوں، اگر میں جنت میں آپ کو دیکھنا چاہوں، اگر وہاں آپ کی ملاقات کا شرف مجھے ستا رہا ہو، اللہ کے رسول وہاں میں آپ سے مل کر ہم کلامی کا شرف پانا چاہوں، تو کیا میرے لیے پاسبل ہے؟ آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں، میں عام انسانوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، بات کتنی معقول تھی، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو، سورہ النساء کی آیت اترتی ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کی خاموشی ٹوٹتی ہے، جبریل کہتے ہیں پیارے رسول، اے پیارے پیغمبر، اپنے اس چہتے صحابی کو اللہ کا پیغام سنا دو۔ کیا پیغام تھا میرے بھائیو؟ پڑھ لیجئے آپ سورہ نساء، غالباً 159 یا 59 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پیارے پیغمبر اپنے صحابی کو سنا دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، آپ کی سنتوں پر چلے گا، اسے حرز جان بنائے گا، نبی سے محبت کرے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے، پیارے رسول کی سنتوں پہ چلنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، من النبیین یعنی نبیوں کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے، والصدیقین اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء اور مارٹائرز شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی آپ کا یہ صحابی نبی کا دیدار کر سکے گا، اسے نبی سے شرف ملاقات مل سکے گی۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا دیا۔ میرے بھائیو اور صحابی رسول خوش ہو کر چلے گئے، یہیں پر نہیں، میں کل قیامت کے دن جنت میں بھی اپنے رسول سے مل سکتا ہوں، میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا ہوں، ان سے ملاقات کا شرف مجھے ملے گا۔ لیکن میرے بھائیو کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا یعنی رسول اللہ کی سنتوں پر چلے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بولو، نبی کی سنتوں پر چل کر۔ تو میرے بھائیو ہم اس کی عظمت کو پہچانیں، سنت کی شرعی حیثیت اگر ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے تو انشاءاللہ اس پر چلنا، ہاں اس کو تلاشنا، اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کی جستجو کرنا اور مل جانے پر اس پر عمل کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، آج تو نے ہمیں ہماری زندگی کی یہ عظیم رات لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اے اللہ تو ہمیں حقیقی لیلۃ القدر پانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اے اللہ جن کو تو ان راتوں میں، اس رمضان میں اے اللہ جہنم سے آزاد کرنے والا اور جنت کی اے اللہ
جنت کا مزدہ سنانے والا ہے، تو ہمیں ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بالکل اس لائق نہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تو ہماری عبادتوں سے بالکل بری ہے۔ اللہ تو بالکل صمد ہے، بے نیاز ہے، لیکن ہماری ضرورتیں ہیں کہ ہمیں تیرے حکموں پر چلنا ہے، تجھے راضی کرنا ہے، لیکن اللہ اس میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، قصور ہیں۔ اللہ ان تقصیرات کو، ان کمی اور کوتاہیوں کو تو دور فرما دے، اور اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، نمازوں کو، قیام اللیل کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، اللہ مجلس ذکر میں بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما لے۔